नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। पार्टी के अंदर जो है वो गधे घोड़े के फ़र्क को मिटा दिया गया है कि कौन घोड़ा है और कौन गधा है। अब तो ख़ुद जियालों पर जो है वो फसली बटेरों को अहमियत या फिर तरजीह देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सिंध काबीना में एक इकलौता जियाला था, शाहिद थीम, जिन्हें कान से पकड़कर निकाल दिया गया। ख़ुद उनके अपने सेक्रेटरी एजुकेशन रफ़ीक कुरैशी की मुबैना कंप्लेंट पर या शिकायत पर, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। करप्शन के इल्ज़ामात ख़ुद सेक्रेटरी एजुकेशन पर थे, जिन्होंने अपने ही मिनिस्टर को इल्म में लाए बग़ैर उनके अकाउंट में से मुबैना तौर पर 20-25 करोड़ का गबन किया, जिसकी शिकायत जब ख़ुद शाहिद थीम ने की वज़ीर आला से, तो बजाय शाहिद थीम की फरियाद पर उस सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के, सेक्रेटरी की शिकायत पर जो है उनके ही अपने वज़ीर यानी कि जियाले शाहिद थीम को सिंध काबीना से निकाले बाहर कर दिया गया। अब ये एक तबर्रुक थे वाहिद आखिरी ख़ुद जियाले सिंध काबीना में, उन्हें भी काबीना से निकाले बाहर कर दिए और उनकी जगह पर सोने पे सुहागा किसी दूसरे जियाले को, किसी दूसरे नज़रियाती पीपल्स पार्टी के कारकुन को काबीना में शामिल करने के बजाय एक फसली बटेरे मुबीन तौर पर इस्माइल राहू, जो कि हर मौसम में अपनी पार्टियां तब्दील करने के आदी रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते ही दोबारा से जो है वो वज़ीर बना दिया गया। पहले 2018 के इंतखाबात में भी उन्हें शामिल किया गया था और वो उस वक्त काबीना में शामिल किए गए थे और वो वज़ीर ज़राअत बना दिए गए थे। बाद में जो है वो टेढ़ी दिल की जब वबा फैली तो उसमें बहुत बड़ी मेगा करप्शन की शिकायतें मिली थी और उन शिकायतों के नतीजे में जो बहुत बड़ी करप्शन की थी उनमें कोई हिस्सा ऐवान सदर या फिर दूसरी जगह नहीं पहुंचाया गया था, इस पर उन्हें काबीना से निकाल दिया गया था। अब उसी इस्माइल राहू को दोबारा काबीना में शामिल कर दिया गया, जो कभी जाला नहीं रहा, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिस्सा ना रहा, बल्कि वो तो अरबाब रहीम जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालफों के भी काबीना में शामिल रहे हैं। और वो शाहिद थीम का ख़ानदान, जो कि सांगड़ से हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, उनके दौर में हिस्सा रहे हैं और पीर पगाड़ा को मुंह देते रहे हैं, उनकी मुखालफतों का सामना करते रहे हैं जी। यानी कि इतने ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाया गया, यानी कि गधे घोड़े के फ़र्क को मिटा दिया गया और उन पर जो है वो एक फसली बटेरे को अहमियत दी गई, इस्माइल राहू को। अब अगर वफ़ादारी की बात की जाए, जियालापन की बात की जाए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है ख़ुद सुहेल अनवर सियाल से ज़्यादा वफ़ादार कौन हो सकता है, जिन्हें यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि उन पर गलती से जो है फरियाल तालपुर साहिबा की छाप लगी हुई है। यानी अगर ये कहा जाए कि सुहेल अनवर सियाल को उनकी अपनी नाअहली या अपनी किसी गलती की वजह से काबीना में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन पर चूँकि फरियाल तालपुर साहिबा की छाप लगी हुई है, इसलिए फरियाल तालपुर साहिबा की मुखालफत में ही जो है वो उन पर जो है वो काबीना के दरवाज़े बंद कर दिए गए। हालांकि अगर उनका जायज़ा लिया जाए उनकी कारकर्दगी का मौजूदा वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से, तो दोनों की कारकर्दगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर वज़ीर दाखिला की हैसियत से हम ज़िया लंजार को सिंध पुलिस के SHO से भी कम तर दर्जा दे सकते हैं उनकी कारकर्दगी पर, कि वो तो हेड मोरर या एक दीवान जी से भी कम दर्जे के जो है वो वज़ीर दाखिला साबित हुए, तो उनके मुकाबले में सुहेल अनवर सियाल जो है उनका लेवल IG से भी बढ़कर है। यानी उन्होंने इतनी बुर्दबारी से जो है वज़ारत दाखिला को चलाया। वो कभी जो है वो थानों के लेवल पर उन्होंने सियासत नहीं की, कभी मुबैन तौर पर उन पर जो है वो तेल चोरी, रेती बजर चोरी या लोहा चोरी जैसे इल्ज़ामात
مخالفین کی جانب سے عائد نہیں کی، اور نہیں کبھی انہوں نے جو ہے وہ ایس پی ڈی ایس پی کو جو ہے بالکل اپنے مزاروں کی طرف سے اپنے آگے سر جھکا کر بیٹھنے پر مجبور کیا. یعنی اتنی گری ہوئی حرکتیں کبھی بھی جو ہے وہ سہیل انور سیال کی جانب سے نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ان کے مخالف ڈی آئی جی ایس ایس پیز اور آئی جی بھی جو ہے وہ ان کی اس حوالے سے تعریف کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھک پاتی، لیکن ان کے مقابلے میں ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجودہ وزیر داخلہ کو برا بلا کہتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود سہیل انور سیال، جن کی جو ہے وہ سمری تیار تھی کہ انہیں جو ہے وہ سندھ کا نیا وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے، اور خود مٹھائیاں بھی تقسیم کر دی گئی تھی، اور خود جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ بھی جو ہے وہ انہیں مبارکباد دے چکے تھے، اور وہ اپنی شیروانی تک جو ہے وہ سلوا چکے تھے، اور یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ لڑکانہ کا نیا ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کون ہوگا. یہ سب کچھ ہوم پیپر ورک مکمل تھا، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. ان پر چونکہ خود فریال تالپور صاحبہ کی چھاپ تھی، لہذا انہیں کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا، اور اس کابینہ میں جو ہے کوئی ایک بھی فریال تالپور صاحبہ کا حمایت یافتہ جو ہے وہ وزیر کو نہیں شامل کیا گیا. تو یہ ایک طریقے سے شٹ اپ کال میں کہوں یا پھر فریال تالپور صاحبہ کی پوری سیاست جو ہے وہ اس نئی جو ہے وہ ریشفلنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی ہے، بالکل 0/0 ہو چکی ہے. یہ ایک طریقے سے ان کی بہت بڑی توہین کروائی گئی ہے خود ان کے اپنے اکلوتے بھتیجے کے ذریعے، اور کس نے کروائی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خود فریال تالپور صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بدترین مخالف اس وقت کون ہے، کیونکہ وہ سندھ کی ڈیفیکٹیو چیف منسٹر کا تو رول پلے کر ہی رہی تھی، لیکن وہ سندھ کی وزیر اعلیٰ بننے کی بھی خواہش مند تھی. ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر وہ بن جاتی تو کس کو کتنا نقصان ہوتا، جن لوگوں کو نقصان ہوتا وہی اس وقت جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے آگے خود ان کے اپنے اکلوتے بھتیجے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ان سے ایسے الٹے سیدھے کام کروا رہے جس سے خود پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت بنیادیں جو ہے وہ ہل کر رہ گئی، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے سندھ کابینہ کے اکلوتے جو جیالے منسٹر تھے شاہد تھیم کو جو ہے وہ دونوں کانوں سے پکڑ کر کابینہ سے باہر کا راستہ دکھانا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ اسماعیل راہو جیسے جو ہے وہ فصلی بٹیرے کو کابینہ میں دوبارہ ان کرنا ہے. اگر اس سلسلے میں جو ہے فریال تالپور صاحبہ کی رائے لی جاتی تو یقیناً وہ ایسا کبھی نہیں کرتے. اگر کسی بھی وجہ سے اسماعیل راہو کو کابینہ میں شامل کرنا مجبوری ہوتی تو اس کے باوجود وہ کبھی بھی شاہد تھیم کو کم از کم باہر کا راستہ نہیں دکھاتے، لیکن چونکہ انہیں بالکل اندھیرے میں رکھا گیا، ان سے کسی نے کوئی مشاورت نہیں گئی یا انہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا، سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ خود بلاول زرداری سے کروائے گئے. تب تو پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ بلاول زرداری کی دبنگ انٹری سے جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی ہے. وہ گھوڑا جو کہ مر چکا تھا، سسک رہا تھا، جب خود بلاول زرداری جو ہے اپنے والد آصف علی زرداری اور سندھ کے 2 سینئر منسٹروں یعنی کہ خود شرجیل میمن اور سید ناصر شاہ کے ہمراہ چائنا کے دورے پر گئے تھے. وہ بھی 1 2 3 نہیں بلکہ 10 دنوں کے دورے پر گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ کے وزیر کی حالت بہت ہی غیر تھی. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس جب آئیں گے تو وہ خود سندھ کے وزیر رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے. لیکن جب بلاول زرداری واپس آئے اور انہوں نے جو دبنگ انٹری دی، اس انٹری نے جو ہے وہ مراد علی شاہ کو ایک مضبوط ترین وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے وہ نمودار کرا دیا، جس کے مظاہر جو ہے ہمیں سندھ کابینہ میں جو ہے شاہد تھیم کو باہر نکالنے، اسماعیل راہو کو واپس سندھ کابینہ میں لانے، اور خود سب سے بڑھ کر جو ہے سہیل انور سیال پر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سندھ کابینہ کے دروازے بند کرنے کی شکل میں دیکھنے کو ملے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے خود وقت کے وزیر داخلہ یعنی کہ ضیاء لنجار کو ہوا، جنہیں بیٹھے جو ہے وہ بیٹھائے ان کی جو سلطنت ہے ان کو ایک تقویت مل گئی، اور ان کے سب سے بدترین مخالف جو کہ سب سے زیادہ وفادار ہے، بار بار میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے، سہیل انور سیال.
انہیں جو ہے وہ سندھ کابینہ میں نہیں آنے دیے کیونکہ ان پر جو ہے فریال تالپور صاحبہ کی چھاپ لگی۔ تو یہ توہین جو ہے یا یہ جو ہے وہ مذاق خود سہیل انور سیال نہیں بنے، بلکہ یہ مذاق جو ہے حالات نے، وقت نے اور مخالفین کے ہاتھوں جو ہے خود فریال تالپور یعنی ذل سبحانی کی چہیتی بہن بنی ہے اس وقت فریال تالپور صاحبہ۔ دیکھنا یہ کہ فریال تالپور صاحبہ کے کیمپ سے جو ہے جوابی حملہ، جوابی کارروائی کب ہوتی ہے، وقت کا انتظار کریں، لیکن ہوگا ضرور۔ یہ نہیں کہ اس پہ خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جس سے پی تو لیا گیا ہے، لیکن یہ اس کا ہضم کرنا جو ہے مخالفین کو جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہیں گا جتنا وہ اس وقت جشن منا رہے ہیں اپنی اس کامیابی پر۔ دوسری جانب جو ہے اس وقت جیلوں میں جو ہے وہ ایک صف ماتم بچ چکی ہے، ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خود بلاور زرداری کے خلاف بالخصوص اور سندھ کے سازشی وزیر اعلیٰ کے خلاف بالعموم کے ان کی سازشوں کے نتیجے میں اس وقت ایک بار پھر جو ہے وہ بھتیجا اور پھپھی آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور دونوں کی جو ہے وہ حالت اس وقت ایک میان میں دو تلواروں والی بن چکی ہے۔ جس طریقے سے ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، اس وقت سندھ کی سیاست ہو یا وفاق کی سیاست ہو پیپلز پارٹی کے حوالے سے، ان دونوں میں جو ہے سیاستوں میں جو ہے وہ دونوں میدانوں میں بلاور زرداری کا اور ان کی پھپھی فریال تالپور کا ایک ساتھ چلنا اب ناممکن ہو گیا۔ دونوں کسی ایک میٹنگ میں اب بیٹھنے کے قابل نہیں رہے اس تازہ ترین تبدیلی کے حوالے سے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔